ایک ایسے شخص کی سچی اب بیتی جو پیدائش سے اب تک اولیاء جنات کی سرپرستی میں ہے، اس کے دن رات جنات کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ قارئین کے اصرار پر سچے حیرت انگیز دلچسپ انکشافات قسط وار یوٹیوب چینل ہدہد میسج پر شائع ہو رہے ہیں، لیکن اس پر اسرار دنیا کو سمجھنے کے لیے بڑا حوصلہ اور علم چاہیے۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل ہدہد میسج کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ مزید اچھی ویڈیوز اب تک پہنچتی رہیں۔ جنات کا پیدائشی دوست قسط نمبر 116۔ بستی کا سردار جن اور جادوگر۔ بستی کا ایک بہت بڑا سردار جن تھا۔ یہ سارا گھرانہ روتا دھوتا اس کے پاس گیا۔ اس کے پاس روزانہ اس کے مظالم کی کہانیاں، ظلم کی داستانیں اور مظلوموں کی اب بیتیاں پہنچتی تھیں، لیکن وہ بھی محسوس کر رہا تھا کہ شاید خود بے بس ہے اور وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے ان کی پوری بات سنی۔ اس نے بات سننے کے بعد پہلی دفعہ نامعلوم اسے کیا ہوا، اس نے اسے اپنی پنچایت میں بلوایا۔ سردار کے پاس ہر وقت مختلف علاقوں کے اور سردار بیٹھے ہوتے تھے۔ اس کی طاقت تھی، اس کے پاس بہت بڑی فوج تھی، اس کے پاس طاقتور تیز اسلحہ تھا۔ یہ سب چیزیں ہونے کے باوجود بھی اس نے آج تک اس جادوگر جن کو چھیڑا نہیں تھا۔ آج پتہ نہیں کیا ہوا، اس نے اس کو بلوایا، یہ اس کے بلوانے پر نہ آیا اور کہا اس کو اگر ضرورت ہے تو اس کو کہہ دو وہ میرے پاس خود آئے، بولو کیا چاہتے ہو۔ اس کے جواب پر وہ سردار جن خود اٹھ کر چلا گیا۔ وہ اٹھا تو اس کے ساتھ تمام خدام، غلام، گارڈ، فوجیں سب کچھ اس کے ساتھ چل پڑیں۔ ایک پورا قافلہ تھا جو اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ جب اس جادوگر جن کے گھر پہنچا ایک دم اتنا بڑا قافلہ دیکھ کر پہلے تو سہم گیا، پھر اکڑ گیا اور کہنے لگا بولو کیا چاہتے ہو۔ اس نے نہ تو سردار کا احترام کیا، نہ ان کے لیے کھڑا ہوا، نہ ان کی عزت افزائی کی، بلکہ اکڑے ہوئے متکبرانہ لہجے کے ساتھ بولا میں اس قابل ہوں کہ تم میرے پاس چل کر آؤ، اگر تم میرے پاس چل کر آئے ہو تو بولو میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں، تجھے علم ہے میں کون ہوں۔ اس کے اس انداز پر جنات کے سردار کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے اسے کہا تجھے علم ہے میں کون ہوں۔ اس کے بے ادبی کے انداز کو سارے حاضرین، فوجیں، گارڈ، وزیر، مشیر، سردار کے ساتھی، ماتحت سب نے بہت باری طرح محسوس کیا، لیکن وہ خاموش رہے اور اس کی بے ادبی اور گستاخی کو برداشت کیا۔ سردار چونکہ بہت عظیم جن تھا وہ اس کے اس بے ادبی کے لہجے کو پی گیا۔ حاجیوں سے سنا ایک لفظ۔ سردار کی محفل میں ایک شخص ایسا تھا جس کے پاس ایک ایسا لفظ تھا جو اس نے ایک بار ایک حاجی کے استقبال میں آئے لوگوں سے لفظ سنا تھا۔ اسے وہ لفظ اچھا لگا تھا، اس نے وہ لفظ پڑھنا شروع کیا۔ اسے احساس نہیں تھا کہ اس لفظ کی کیا تاثیر ہے، اس نے اس کو نغمہ سمجھا ترنم کے ساتھ۔ اسی انداز سے وہ اس کو پڑھتا گیا، پڑھتے پڑھتے اس پر اس کی تاثیرات اور فائدے کھلنا شروع ہو گئے اور ایسے فائدے کھلے کہ وہ خود حیران ہو گیا۔ وہ جس کام کے لیے اسے پڑھتا تھا وہ کام ہو جاتا تھا۔ وہ اپنے سردار کا وفادار تھا۔ اس سے سردار کی یہ بے عزتی اور بے حرمتی برداشت نہ ہوئی۔ ادھر سردار کا حکم تھا کہ اس پر کوئی تلوار نہیں چلانی، کوئی سختی نہیں کرنی۔ اسے نامعلوم کیا سوجی، اس نے وہیں کھڑے کھڑے چپکے سے وہ لفظ پڑھنا شروع کر دیا اور وہ لفظ پڑھتے پڑھتے ایک پل میں اس نے محسوس کیا اس کی گردن کا اکڑاؤ ڈھیلا پڑ گیا۔ کوئی ہے جس نے میرے جادو کو ختم کر دیا۔ اس کے ہاتھوں کی کشش کمزور پڑ گئی، اس کا لہجہ تبدیل ہو گیا، ایک پل میں کھڑا ہو گیا اور قدموں پر ہاتھ رکھ کر سردار کو سلام کیا اور سر جھکا کر کہنے لگا کہ آقا میں آج تک کسی کے سامنے نہیں جھکا، سب میرے سامنے جھکے ہیں اور ہمیشہ اب بھی میرے سامنے جھکتے رہے ہیں، لیکن اب پہلے شخص ہیں کہ جن کو میں جھک کر مل رہا ہوں، احترام کر رہا ہوں، ادب کر رہا ہوں اور ان کو توجہ دے رہا ہوں۔ تب کہ اس سارے وفاداروں کی محفل میں کوئی ایسا وفادار شخص ہے جس کے پاس کوئی ایسا روحانی اور نوری علم ہے جس نے میرے کالے علم کو ختم کر دیا۔ میں اپنی بے بسی کا مکمل اعتراف کر رہا ہوں، لیکن اب سے منت کرتا ہوں کہ آپ حکم دیں کہ آپ کے ان جانثاروں میں سے جس جانثار نے وہ لفظ اور اسم پڑھا ہے اس علم اور لفظ کو مجھے بتا دے۔ میں اس کو اپنا گرو اور استاد مانتا ہوں، اگر نہیں بتاتا تو میں اس شخص کو صرف دیکھنا چاہوں گا اور آج کے بعد میں اس کو اپنا گرو اور استاد ماننا چاہوں گا جس نے میرے اتنے بڑے علم کو توڑ دیا اور اتنی بڑی طاقت اور غرور کو خاک میں ملا دیا۔ سردار ایک دم یہ بات سن کر چونک پڑا اور ایک احساس ہوا کہ اس کے چہرے پر کچھ رونق آئی ہے۔ اس نے فوراً چاروں طرف نظر دوڑائی اور کہنے لگا میں حکم دیتا ہوں کہ میرے جانثاروں میں سے جس شخص نے بھی وہ نوری اور روحانی علم پڑھا ہو جس نے اس کے کالے اور طاقتور جادو کو ختم کر دیا، میں اس شخص کو حکم دیتا ہوں وہ سامنے آئے۔ اب کی بے ادبی اور بے اکرامی برداشت نہ ہوئی۔ اس کا حکم دیتے ہی ایک پل میں ایک معمولی درجے کا شخص سامنے آیا جو کہ نہ جرنیل تھا، نہ کوئی وزیر مشیر تھا، نہ بادشاہ کا مصاحب، نہ کوئی عہدہ دار تھا۔ وہ اس سردار کا ایک وہ خدمت گزار تھا جو سواریوں کے گوبر کو اکٹھا کرتا تھا۔ وہ شخص تو بہت چھوٹا تھا لیکن اس کے پاس روحانی نورانی علم بہت بڑا تھا۔ وہ بولا کہ آقا آپ کی بے ادبی اور بے اکرامی مجھ سے برداشت نہ ہوئی، میں نے آج تک آپ کے سامنے اس لفظ کا اظہار نہیں کیا۔ کچھ حجاج تھے جو آئے، ان کا استقبال کرنے والے نیک صالحین یہ لفظ ترنم سے پڑھ رہے تھے، مجھے ان کا ترنم اور اس لفظ کا انداز بہت اچھا لگا تو میں نے بھی یہ لفظ پڑھنا شروع کر دیا، اور جب بھی میں نے یہ لفظ پڑھا اور جہاں بھی جس مقصد کے لیے بھی مجھے اس لفظ کی بہت زیادہ طاقتور تاثیر ملی اور حیرت انگیز طاقت ملی اور میں اس لفظ کو ہر لمحہ ہر لحظہ کبھی نہیں بھولتا۔ آج میرے جی میں آیا کہ میں کیوں نہ اس لفظ کو پڑھوں اور اس لفظ کی طاقت اور تاثیر کو پرکھوں۔ اب یہ صرف معمولی جن ہے
لہذا میں نے اس لفظ کو پڑھا اور اس کی طاقت اور تاثیر کو پرکھا، میرا تیر 100% نشانے پر لگا، اس کے اندر کی جان نکل گئی اور اس کا اندر بالکل ختم ہو گیا، اور اس کے تمام کالے علوم کالی چیزیں ایک دم سب کچھ چھن گیا، اور اس کا جسم کھوکھلا ہو گیا، اس کی طاقتیں بکھر گئیں، اور کالا علم اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس کے تن سے جدا ہو گیا۔ اب یہ عالم محض معمولی سا جن ہے، اب یہ جادوگر نہیں، گرفتاری اور عام اعلان، بلکہ اب یہ اس قابل ہے، اب اسے جو سزا دینا چاہیں دے دیں۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو گرفتار کر لیں، اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ بادشاہ نے عمومی اعلان کیا، یعنی اس سردار نے، کہ جس نے اس شخص کے ذریعے تکلیف اور نقصان اٹھایا ہو آئے ہم سے انصاف دلائیں گے۔ بس یہ اعلان کیا تھا، جنگل میں آگ کی طرح یہ اعلان پھیل گیا، لوگ جوک در جوک اعلان کی طرف انہی لگی اور بادشاہ کا سارا میدان بھر گیا۔ ابھی تک لوگ آ رہے تھے، جنات اور انسان کا سمندر۔ سردار حیران کہ اس شخص نے اتنے لوگوں کو تکلیف دی تھی اور پریشان کیا تھا، بار بار اپنے بارے میں کہہ رہا تھا کہ ایکش میں اس شخص سے کیوں دور رہا، میں نے اس شخص کو سزا کیوں نہیں دی، میں نے اتنا ظلم اور زیادتی کیوں کی، اس لیے کہہ رہا تھا اور ندامت کے آنسو بہا رہا تھا۔ اور ایک مخلوق تھی جنات کی جو جوک در جوک اس کے پاس آ رہی تھی۔ اچانک بیٹھے بٹھائے سردار نے حکم دیا، جاؤ جتنی بھی ارد گرد انسانوں کی بستیاں ہیں سب میں اعلان کرو کہ جس فرد کو کوئی تکلیف پہنچی ہو کسی بھی جن کے ذریعے اور انہیں گمان احساس شک ہو تو وہ فوراً شاہ جنات سردار کی خدمت میں آئیں، وہ ان کا بدلہ ان کو دلوائیں گے۔ اب انسانوں کا ایک ہجوم آنے لگا، وہ تو اس سے کہیں زیادہ سیلاب تھا۔ جب سارے اکٹھے ہو گئے، اس کو ایک طرف زنجیروں سے باندھ کر بٹھایا ہوا تھا، اس کا منہ کالا کیا ہوا تھا، اس کا جسم بے حس اور بے حرکت، اس کا منہ لٹکا ہوا۔ وہ بادشاہ کی سواریوں کی لید اکٹھی کرنے والا چھوٹا سا جن۔ بادشاہ نے اسے فوراً اپنے دربار میں آتے ہی عزت دی اور ایک بہت بڑی وزارت اور منصب دے دیا، بیٹی کی عصمت داغدار کر دی۔ بادشاہ نے سب سے پہلے انسانوں میں سے ایک فرد کو بلایا، کہا کہ تم بتاؤ اس جن کے مظالم کیا تھے۔ وہ کہنے لگا، میں 2 بیٹیاں ایک بیٹے اور بیوی کے ساتھ گرمیوں کی راتوں میں اپنی چھت پر سو رہا تھا۔ اچانک میں نے محسوس کیا کہ کشمکش ہو رہی، میری بڑی بیٹی جس کی عمر 21 سال، اس کی شادی کی ترتیب ہو چکی تھی اور عنقریب اس کی رخصتی تھی، بہت ہی خوبصورت لیکن حیا اور ایمان والی تھی۔ وہ کسی چیز سے الجھ رہی تھی، جیسے کوئی چیز اس کو پکڑنا چاہ رہی اور وہ اس سے جان چھوڑوا رہی۔ میں اٹھا تو میں نے پوچھا کیا ہے؟ اس کو کسی چیز کا ہوش نہیں تھا، بس وہ اپنے آپ کو بچا کر بھاگتی تھی اور میں محسوس کر رہا تھا کہ کوئی چیز اس کو پکڑتی تھی، وہ اس کو چھوڑوانے کی کوشش کرتی تھی۔ اتنی دیر میں نے محسوس کیا کہ میری بیٹی کی چیخیں نکلیں اور کوئی نامعلوم طاقت اور خفیہ ہاتھ میری بیٹی کو اٹھا کر غائب ہو گیا۔ میں میری دوسری بیٹی، بیوی اور بیٹا روتے چیختے چلاتے رہ گئے، ہم نے کوئی کونا نہیں چھانا، کوئی جگہ نہیں چھوڑی۔ ایک بزرگ بابے کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کے گھر کے قریب ہی ایک ظالم جادوگر جن رہتا ہے، وہ جن آپ کی بیٹی کو اٹھا کر لے گیا ہے، وہ اتنا ظالم ہے کہ اس سے کوئی چھڑوا نہیں سکتا، میں کچھ نہیں کر سکتا، بس میں واحد ہوں جس نے آپ کو پتہ بتا دیا، صرف اتنا ہے کہ اب بس صبر اور حوصلہ کریں، جب اس کا دل چاہے گا خود آ کر چھوڑ جائے گا۔ ایسا ہی ہوا۔ 13 دن کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہمارے گھر کے اندر کے کمرے کی چارپائی پر بیٹی بے ہوشی کے عالم میں پڑی ہے، اس کا جسم جگہ جگہ سے داغدار تھا، اس کی عصمت داغدار تھی اور ہوش آتے ہی بس ایک ہی رٹ تھی، مجھے چھوڑ دو، مجھے کچھ نہ کہو، میں ماں باپ کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ ماں بار بار پکڑ کر اس کو اپنے سینے سے لگاتی اور ماں کو دیکھ کر بھی چیخیں مارتی کہ شاید وہ یہی جن اور بلا ہے۔ 3 دن کے بعد اس کو احساس ہوا کہ وہ اپنے گھر میں ہے، اس نے کھانا پینا شروع کیا اور اسے سنبھلتے مہینوں لگ گئے، اور مہینوں کے بعد وہ سنبھلی اور ایسی سنبھلی کہ انسانوں کی زندگی میں تو آئی لیکن اس کی پچھلی یادداشت ختم ہو گئی، وہ ہر وقت بجھی رہتی تھی۔ وہ شادی کے نام سے ڈرتی تھی کہ میں اپنے شوہر کو کیا منہ دکھاؤں گی، وہ ہر وقت تنہائیوں میں روتی رہتی تھی، وہ گھنٹوں مصلی پر بیٹھی رہتی تھی، وہ اپنی تعلیم چھوڑ بیٹھی، وہ اپنا حافظہ کھو بیٹھی، وہ اپنی یادداشت فراموش کر بیٹھی۔ وہ بہت خوبصورت اور حسین تھی، مہینوں میں اس کے بال سفید ہونا شروع ہو گئے، اس کے چہرے پر بل اور سلوٹیں پڑنا شروع ہو گئیں۔ ماں اس کو دیکھ کر غمزدہ ہو گئی۔ صرف 2.5 مہینے کے بعد اس کے غم میں ماں اچانک بیٹھے مر گئی۔ جنات و انسان اور کوہرام اور سسکیاں، حیرت انگیز جن کہنے لگا۔ جب یہ واقعہ وہ خاندان سنا رہا تھا اور وہ آدمی بتا رہا تھا، جنات اور انسانوں کا کوہرام اور سسکیاں تھیں، اور خود سردار جن بھی اپنے آنسو ضبط نہ کر سکا، اور ہر شخص اس درد کو سن کر رو رہا تھا کیونکہ ہر شخص خود اپنا درد لے کر آیا تھا۔ حیرت انگیز جن کہنے لگا، یہ درد ایسا تھا کہ کوئی شخص اس درد کو سنے، سوچے آ پڑے، روئے بغیر، آنسو بہائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ انسان کہنے لگا، اس کی ماں اس غم کو نہ سہ سکی اور 2.5 ماہ کے بعد مر گئی اور ہمارا گھر ویران ہو گیا۔ وہ بیٹی کو ساتھ لیے بیٹھا تھا، جوان بیٹی ایسے محسوس ہو رہی تھی کہ جیسے 60 سال کی کوئی بڑیا ہو، نہ اس کا ہوش ساتھ تھا نہ حواس ساتھ تھے۔ وہ سارا دن خلا میں گھورتی، کبھی گھنٹوں دیواروں کو تکتی، وہ لیٹی تو لیٹی ہی رہتی، وہ بیٹھی تو بیٹھی ہی رہتی۔ اس کو کھلاتے تو کھا لیتی، خود نہیں مانگتی تھی، اس کو پلاتے تو پی لیتی، خود نہیں چاہتی تھی۔ اس کا وجود ایک مردہ جسم تھا۔ اس ظالم اور جادوگر جن کے ڈھائے ہوئے مظالم کی یہ پہلی داستان تھی جو کھلی کچہری میں سب نے سنی۔ سب زاروں قطار رو رہے تھے، اور کوئی آنکھ ایسی نہیں تھی جو بھیگی نہ ہو، کوئی دل ایسا نہیں تھا جو رویا نہ ہو، کوئی جسم ایسا نہیں تھا جو تڑپا نہ ہو۔ بچے بھی رو رہے تھے، بوڑھے بھی، جوان بھی، کیا ان کی بھی ماں مر گئی ہے؟
लेकिन अजीब बात है, इस शख्स की वो बेटी बेहिस वो हरकत सबको तक रही थी और हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद अपनी बहन से पूछती, ये लोग क्यों रो रहे हैं? क्या उनकी भी माँ मर गई है? क्या इसकी माँ का साया भी सर से उठ गया है? क्या उनका भी घर लट गया है? क्या उनको भी कोई जालिम जिन उठा कर ले गया? क्या उन पर भी जादू हुआ था? क्या ये भी शादी नहीं कर सकेंगे? क्या ये भी किसी को मुंह नहीं दिखा सकेंगे? क्या उनके घर में भी वीरानी और उजाड़ आ गया है? वो बार बार झंझोड़ती, कोई सीने से लगाने वाला भी नहीं। ये बात कहते हुए हैरत अंगेज जिन तड़प तड़प कर बिलक बिलक कर रोने लगा। ऐसा रोया कि मैं भी इसके साथ रोया और शायद मैं जिंदगी में बहुत रोया, अल्लाह के खौफ से, अल्लाह के शौक से, जिंदगी के किसी गमजदा मौके पर। लेकिन इस दिन तो कोई ऐसा रोना आया कि आंसू थे कि थमते नहीं थे, हिचकियां थीं कि रुकती नहीं थी, कोई ढारस बंधवाने वाला भी नहीं, कोई तसल्लियां देने वाला भी नहीं, सारे ही बिल करने वाले थे, कोई सीने से लगाने वाला नहीं था, सारे ही इस दास्तान गम के दुख में उलझे हुए आंसू बहा रहे थे।